کوشچنز ہمارے پاس آخری صرف سوال 15 نہیں، منٹ. میں نے اپنی بات پوری نہیں کی. میں نو تو آپ اپنی وہ تو بات پوری کر لیجئے. میرا خیال ہے کہ ہم موضوع سے ہٹ گئے ہیں. میرا خیال ہے یہ دس واز اباؤٹ ری تھنکنگ ہاں پاکستان. تو ری تھنک کریے ہمارے لیے پلیز. تو ری تھنک کرنے کے لیے دو قومی نظریہ چھوڑنا ہوگا. کیسے ری تھنک یوں کرنا ہے کہ پاکستان تمام پاکستان کے شہریوں کے لیے ہے، اور اس میں ہم کوئی تمیز نہیں کریں گے کہ کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی احمدی ہے، کوئی عیسائی ہے. سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ آخر ہم یہاں پر کیوں رہ گئے ہیں اور بنگلہ دیش اتنا آگے کیوں نکل گیا. وہ جو ہمارا پور کزن ہوتا تھا، آج وہ کہاں اور ہم کہاں. کچھ باتیں میری سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے گلے پہ کوئی فوج سوار نہیں ہے. ہاں، ہندوستان کے ساتھ ان کی کھٹ پٹ تو رہتی ہے، وہ پانی، دریا کے پانی کے اوپر، لیکن انہوں نے اس کا کوئی ہوا نہیں بنایا ہوا ہے، اس کو کوئی بھوت نہیں بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن ہم ہندوستان جو ہم سے اتنا بڑا ہے اس سے لڑنے کی بجائے ہم اپنے لوگوں کے حالات بہتر کریں گے. ایک بات تو یہ. پھر گو کہ وہ مسلمان ہیں اور شاید ہم سے اچھے مسلمان ہیں کیونکہ ایک دوسرے کا گلا نہیں کاٹتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میانہ روی میں مانتے ہیں. ہم ایسا نہیں کریں کہ ہم اپنی بچیوں کو برقع پہنائیں. ہم عورتوں کو وہاں وہ آزادیاں دیں گے جو کہ عورت کی ہونی چاہیے. لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں لڑکیاں جو ہیں وہ سائیکلیں چلاتی ہیں، وہ کام کرتی ہیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ. اچھا، ان کے سکے دیکھیں، لک ایٹ دیئر کوئنز. ہمارے سکوں کے اوپر بادشاہی مسجد بنی ہے، ان کے سکوں کے اوپر لڑکا لڑکی ساتھ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں. سچ اے ہیوج ڈفرنس. وہ اپنی دولت اسلحہ خریدنے پہ نہیں لگاتے، وہ اپنی دولت لگاتے ہیں اپنے لوگوں کے حالات بہتر کرنے پر، ان کو تعلیم دلوانے پر. نتیجہ یہ کہ آج بنگلہ دیش ایشین ٹائیگر بنتا جا رہا ہے اور ہم آئی ایم ایف کے سامنے جھولی پھیلائے جا رہے ہیں. دیٹ از دا ڈفرنس. تو دیکھیے، اگر تو پاکستان کو 70 سال ہو گئے، ہم نے ہر چیز یہاں ٹرائی کر لی. بھٹو آیا، یہ میں 71 کے بعد کی بات کر رہا ہوں. بھٹو نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، دو قومی نظریہ تو اپنی جگہ سے ہل گیا، لیکن اب ہم اپنا باقی وقت انتقام پر لگائیں گے. ہم ہندوستان کو مات دیں گے، ہم ایٹم بم بنائیں گے. ایٹم بم بنا بھی لیا. کیا فائدہ ہوا؟ آج جب نریندر مودی کشمیر کے اوپر قبضہ کر چکا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 370 از فنشڈ، آرٹیکل 35 از فنشڈ، ہم یہاں رونا تو روتے ہیں لیکن بے بس ہیں. اگر وہ ایٹم بم ایسا ہوتا کہ ہم واقعی ان کو آنکھیں دکھا سکتے تو آج نریندر مودی وہ نہ کرتا. لیکن ایٹم بم کوئی ہمیں بڑا ملک نہیں بنا سکا، یہاں استحکام نہیں پیدا کر سکا. استحکام اور دولت یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ جب آپ اپنے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، جب یہاں پر صحت مند سیاست ہوتی ہے، جب آپ کی توجہ اپنے لوگوں کی بھلائی کے اوپر مرکوز ہوتی ہے، جب آپ اپنے فوجیوں کو اوپر کی پرستش نہیں کرتے اور فوجیوں کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کے اوپر حکمرانی کریں، تب وہ ملک آگے بڑھ سکتا. اور آخری بات میں یہ کہوں گا،
मैंने कहा कि दो कौमी नजरिया यहां नहीं चला, फेल हो गया, वो तो 71 में बिल्कुल बर्बाद हो गया ना। आखिर नोबडी बिलीव्स इन दैट रियली। किसी के दिल की, अगर आप एक कमरे में हो और खौफ ना हो तो जो आपके सामने है वो ये मानेगा कि हाँ दो कौमी नजरिया, अब उसकी जरूरत नहीं। तो आपका ये सवाल हो सकता है कि फिर हमें किस नजरिए की जरूरत है, उसका मुतबादल क्या होना चाहिए। अगर दो कौमी नजरिया नहीं तो व्हाट इंस्टेड। मेरा जवाब है आपको किसी नजरिए की जरूरत नहीं। आप देख लीजिए, हॉलैंड का कोई नजरिया है? मुझे तो नहीं पता। जापान का कोई है? नो। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑल द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज? नो। आप साउथ अमेरिका में देख लीजिए, वहां भी खुशहाल मुल्क हैं, अर्जेंटीना है, उनका क्या नजरिया है? आपको किसी डॉगमा, किसी नजरिए की जरूरत नहीं, मां सिवाय एक के एक नेशन स्टेट, एक कौमी रियासत को अपने मुल्क के लोगों की भलाई के लिए अपनी सारी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। दैट्स ऑल द नजरिया, दैट्स ऑल द आइडियोलॉजी यू नीड। थैंक यू। थैंक यू प्रोफेसर हुदवई। हमने प्लान किया था कि हमारे पास 20 मिनट होंगे सवाल